Assalamu alaikum, dear students. You are again welcome to my YouTube channel with a new lesson, with a new poem जिसका नाम है No Men Are Foreign. This poem is written by James Kirkup, a very prolific English poet, translator and travel writer. Poem को डिस्कस करने से पहले let us read a short note about the life of this great poet जिसका नाम है जेम्स किरकप. जेम्स किरकप born April 23, 1918. 1918 में 23 अप्रैल को ये पैदा हुए थे. Is a prolific means a writer who has written so many books, poems, stories, etc. उसी को हम prolific English poet कहते हैं, prolific writer कहते हैं. English poet, translator भी था, and travel writer one who writes about travelers. He was brought up in South Shields and educated at Durham University. Durham University में उन्होंने education हासिल की. He has written over 30 books including biographies भी उन्होंने बहुत सी लिखी है, novels and plays. Novels कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है, और plays means dramas भी उन्होंने बहुत से लिखी है. He became a fellow of the Royal Society of Literature in 1962. Fellow means साथी और a member. वो रॉयल सोसाइटी का एक मेंबर भी बन गया 1962 में. Amongst his honors, उसने बहुत से अवार्ड्स हासिल किए हैं, ऑनर्स हासिल किए हैं. Kirkup held the Atlantic Award for Literature from the Rockefeller Foundation in 1950. He was elected the Fellow of the Royal Society of Literature in 1962. He won the Japan Pen Club Prize, ये जापान का एक प्राइज है, for poetry in 1965, and was awarded the Scott Moncrief Prize for translation in 1992. In 1997, he was presented with the Japan Festival Foundation Award and invited with the Emperor and Empress to the Imperial New Year Poetry Reading at the Palace in टोक्यो. टोक्यो में उसको दावत दी गई है बादशाह और रानी के सामने अपनी पोइट्री पढ़ने के लिए. नाउ अबाउट दिस पोएम नो मैन आर फॉरेन. जैसा कि आपको ये जो इसका टाइटल है इससे बिल्कुल साफ अंदाज़ा होता है, साफ जाहिर होता है. दिस पोएम इज़ अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माने है कि ये दुनिया के तमाम लोग जो है ये आपस में बाई है, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी इक्वल है, सभी अलाइक है, सभी इक्वल है. दैट इज नोन एज यूनिवर्सल ब्रदरहुड. यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द पैरामाउंट नीड ऑफ द आवर. सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी ये है इस दौर में, क्योंकि ह्यूमन्स ऑन द अर्थ आर अलाइक, दे ब्रीथ, फील एंड वीप इन द सेम वे. क्योंकि हम एक जैसे हैं, हमारा जिस्म एक जैसा है, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे सिर, हमारे बाजू, हमारे पाँव सब एक जैसे हैं. वी ब्रीथ इन द सेम वे. एक जैसी सांस हम लेते हैं. वी फील एंड वीप इन द सेम वे. हम फील भी एक ही तरीके से करते हैं, हम रोते भी एक ही तरीके से है. वाई डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? फिर क्यों हम में ग्रुप्स बन गए हैं? फिर हम इतने ग्रुप्स में क्यों बट गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर. क्रीड हम मसलों को कहते हैं, जो रिलीजियस के सब पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम क्रीड कहते हैं. कलर के बेसिस पर भी हमारे ग्रुप्स है, जेंडर के बेसिस पर तो है ही, और रिलीजन के बेसिस पर तो सबसे ज़्यादा ग्रुप्स है इस दुनिया में. ग्रुप्स तो ठीक थे, लेकिन जो हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, हर एक ग्रुप अपने आप को डोमिनेंट करना चाहता है,
سب سے اچھا ماننا چاہتا ہے، سب سے اچھا اپنے آپ کو مانتا ہے، باقیوں کو غلط سمجھتا ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے ہم اور بھی زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی نفرت کے خلاف، اسی ہیٹریڈ کے خلاف یہ پوئم لکھی ہے جیمز کرکپ نے، جس میں یہ یونیورسل بردرہڈ کے بارے میں زور دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ بھائی ہے، ایک جیسے ہے، اینڈ لیٹ اس بی ون۔ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ Now let's read the poem۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے، the name of this poem is No Manner Foreign۔ کوئی فارین نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، یہی اس کو معنی ہے۔ there are 5 stanzas in this poem۔ 5 stanzas ہے۔ stanzas میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے، these are just like paragraphs، جس طرح پروز میں ہوتے ہیں پیراگرافس، پوئٹری میں سٹینزاز ہوتے ہیں۔ سٹینزے کے بعد ایک خالی لائن ہوتی ہے، اور سٹینزا 4 لائنوں کا بھی ہو سکتا ہے، 3 لائنز کا بھی، 5 کا بھی، 6 کا بھی، لیکن یہاں ہر ایک سٹینزا 4 لائنز کا ہے۔ نو رائم سکیم از ان دس پوئم، رائم سکیم اس میں نہیں ہے، بٹ دس پوئم از ریٹن ان ایزی اینڈ کامن ورڈس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں یہ پوئم لکھی گئی ہے، اس میں ڈفیکلٹ ورڈز نہیں ہے، بالکل آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آلدو دیئر از ڈیپ میننگ آلسو، اس میں بہت سی لائنز ایسے ہے کہ ہم اس کے بہت سے معنی نکال سکتے ہیں۔ یہ آل پوئمز کی خاصیت ہے کہ دیئر آر سو مینی میننگس ان ایچ لائن، ایچ پوئم۔ Now let us start reading from stanza 1۔ Remember, no men are strange, no country is foreign۔ ریممبر، یہ پوئٹ، یہ شاعر جو ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کوئی انسان غیر نہیں ہے، کوئی انسان سٹرینج نہیں ہے، کوئی ملک فارین نہیں ہے، کوئی ملک الگ نہیں ہے، کوئی ملک سٹرینج نہیں ہے۔ beneath all uniforms، کیوں کوئی ملک الگ نہیں ہے، کیوں کوئی سٹرینج نہیں ہے، یہ اب اس کے جواب دیتا ہے۔ beneath all uniforms، یونیفارم مینز ڈریسز، یونیفارم وردی کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیئر اٹ مینز ڈریسز، کیونکہ ہر ایک ملک میں اپنا اپنا ڈریس ہوتا ہے، اپنا اپنا ہم الگ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو باڈی ہے، سنگل باڈی بریدز، ہماری جو باڈی ہے وہ تمام انسانوں کی ایک جیسی ہے۔ Although our dresses, our uniforms are different, but our body is same۔ A single body breathes like ours۔ جس طرح ہماری باڈی ہے، اسی طرح باقی لوگوں کی باڈی بھی ہے۔ They breathe in the same manner۔ The land our brothers walk upon is earth like his۔ جس طرح ہم زمین پر چلتے ہیں، جس طرح ہمارے نیچے زمین ہوتی ہے، جس طرح ہماری زمین ہے، اسی طرح باقی لوگوں کی زمین ہے، وہ بھی اسی زمین پر چلتے ہیں، وہ بھی اسی سوئل پر چلتے ہیں، وہ بھی اسی زمین پر کام کرتے ہیں۔ in which we all shall lie، اور اسی زمین میں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے۔ چاہے ہم کسی کو دفنائے، جس طرح مسلم دفناتے ہیں یا کرسچنز دفناتے ہیں اپنے ڈیڈ باڈیز کو، کچھ لوگ جو ہندوز ہوتے ہیں یہ کریمیٹ کرتے ہیں، جس کو ہم برن بھی کہتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں، لیکن سب کچھ اس مٹی میں ہی مل جاتا ہے۔ in which we all shall lie۔ we shall all lie under the same earth when we die۔ we will be under the earth when we die۔ جب ہم مریں گے تو اسی زمین کے نیچے ہم ہوں گے۔ Now the second stanza، they، that means وہ لوگ جنہیں ہم الگ سمجھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کہ وہ الگ ہے، وہ ہم میں نہیں ہے، they too aware of sun and air and water، they enjoy the same sun۔ وہ بھی اسی سن کی روشنی حاصل کرتے ہیں، وہ بھی وہی ہوا پیتے ہیں، اور وہ بھی وہی پانی پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں۔ are fed by peaceful harvests۔ ہارویسٹ ہم فصل کو کہتے ہیں
جو بھی کوئی فصل ہم اگاتے ہیں اس کو ہم ہارویسٹ کہتے ہیں. بٹ پیسفل ہارویسٹس ہم کہتے ہیں ہارویسٹ جورنگ ٹائمز آف پیس. جب یہ پرامن دنیا میں جب ہم کوئی فصل اگاتے ہیں وی آر فیڈ بائی دیٹ پیسفل ہارویسٹ. ہم وہی کھاتے ہیں، ہم اس وقت وہی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن جب امن ہو بائی وارز لانگ ونٹر سٹاروڈ. لیکن جب جنگ ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو ملکوں کے درمیان، اگر جنگ ہوتی ہے دو گروپس کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ بیچارے لوگ پھاکا کشی پر مجبور ہو جاتے ہیں. دے آر سٹاروڈ، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے. پیس میں ہم تمام چیزیں کھاتے ہیں، امن میں ہم تمام چیزیں کھاتے ہیں، ایک جیسی چیزیں ہم کھاتے ہیں. مگر جنگ میں ہم ایک جیسے بن جاتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، جس طرح ہمیں کچھ نہیں جنگ میں ملتا ہے اسی طرح باقی لوگوں کو بھی جنگ میں کچھ نہیں ملتا ہے. they also get starved. Their hands are ours, their hands are just like ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Labor means work. جس طرح ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی ہاتھوں سے کماتے ہیں، جس طرح ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح باقی لوگ جن کو ہم الگ سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح محنت کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کام کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح اپنے آپ کو بالکل اپنے عیال کو پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے کافی محنت کرتے ہیں. Now page number 57, stanza number 3 of this poem. Remember they have eyes like ours. Remember, we should remember that all human beings have same eyes. جس طرح ہماری آنکھیں ہیں اسی طرح ان کی بھی آنکھیں ہیں. That wake or sleep, کبھی ہم سوتے ہیں کبھی ہم جاگتے ہیں. جس طرح ہم کبھی سوتے ہیں اور کبھی جاگتے ہیں اسی طرح باقی لوگ بھی اس دنیا میں سوتے اور جاگتے ہیں. اینڈ strength, they have strength, ان کی طاقت ہے. That can be won by love, اور اس طاقت کو ہم صرف پیار سے جیت سکتے ہیں. اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے تو وہ ہم سے پیار نہیں کر سکتا ہے، وہ ہماری بات نہیں مان سکتا ہے. ہم اس کو بالکل اپنے سے دور کر سکتے ہیں. یہ صرف پیار کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس لا سکتے ہیں. اینڈ strength that can be won by love. We can win one's strength by love only. We cannot win it by hatred. In every land is common life. In every land is common life means life is everywhere same. جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اسی طرح باقی ملکوں میں بھی زندگی گزاری جاتی ہے، باقی لوگ بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. We live same life. لائف میں ہم بالکل ہماری زندگی باقی لوگوں کی طرح ہوتی ہے. That all can recognize and understand. We can recognize the common pattern of life. ہم پہلے بچے ہوتے ہیں وہ بھی بچے ہوتے ہیں، ہم پھر جوان ہوتے ہیں وہ بھی جوان ہوتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ہم مرتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں. This is the pattern of life. The pattern of life is same everywhere. ہر ایک جگہ یہی پیٹرن ہے. کسی ملک میں کوئی بوڑھا پیدا نہیں ہوتا ہے، سبھی جگہ ایک جیسی لائف ہے، سبھی جیسی جگہوں پر ایک جیسی زندگی ہے. Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, جب ہم باقی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ باقی لوگوں سے نفرت کرو on the basis of groups, on the basis of sects, on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of language, on the basis of religion. اس سے کیا ہوتا ہے؟ It is ourselves that we shall dispossess. اس سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیکھتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بے دخل کر دیتے ہیں. کیونکہ جب میں اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہوں وہ میں خود سے نفرت کرتا ہوں.
जब मैं अपनी किसी और आदमी से जो बिल्कुल मेरी तरह है उससे मैं नफ़रत करता हूँ, तो उसका माने ये है वो भी मुझसे नफ़रत करता है, तो मैंने खुद से भी नफ़रत की। बिट्रे, किसी को धोखा देते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। कंडेम, किसी को बुरा कहते हैं तो हम अपने आप को बुरा कहते हैं। किसी को हम कंडेम करते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, वो हमें बुरा कहता है। किसी मजम्मत करते हैं, वो हमारी मजम्मत करता है। जो हम किसी के लिए करते हैं एक्चुअली हम वो अपने लिए करते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम किसी के खिलाफ सामान इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी के खिलाफ जंगी सामान इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जब हम किसी पर हमला करते हैं, ये भी माने है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। एक्चुअली हम ये जो ज़मीन है इसको गंदा करते हैं, हम उसको डटी करते हैं, हम उसको पोल्यूट करते हैं, हम उसको बर्बाद करते हैं। क्योंकि किसी को मारने से, किसी को हराने से, किसी को जंग में ख़त्म करने से कोई हल हम नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि हम अपनी ज़मीन को तबाह करते हैं, हम उसको पोल्यूट करते हैं। आप देख सकते हो कि ये इतने हथियार जो दुनिया में बढ़ रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। एटम बम्स है, बहुत सी हाइड्रोजन बम्स है, जो बहुत बड़े बड़े हथियार है। इससे हमारी ज़मीन में पोल्यूशन फैल चुका है, इसने हमारी ज़मीन को तबाह किया है। इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर, दैट मीन्स फायर रेज्ड ड्यूरिंग वार्स, जो हम हथियार इस्तेमाल करते हैं जंग में। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ फायर, हम हवा को गंदा करते हैं, हम वायलेट करते हैं प्यूरिटी ऑफ अर्थ को, प्यूरिटी ऑफ अर्थ, प्यूरिटी ऑफ एयर, हम गंदा करते हैं हवा को। outrage the innocence means violate the purity of air that is everywhere over। ये हवा जो हमारा था हमने उसको गंदा किया है, हमने इसको जंगों से ख़त्म किया है, हमने उसको लड़ाइयों से ख़त्म किया है। Remember, no men are foreign, no country is strained, but we should remember that in the whole world no man is foreign। कोई इंसान गैर नहीं है, कोई इंसान अलग नहीं है, कोई इंसान स्ट्रेंज नहीं है। जिस तरह कोई इंसान अलग नहीं है, इसी तरह कोई और कंट्री अलग नहीं है, कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री डिफरेंट नहीं है। वी आर वन, हम एक है और हमारी नस्ल एक है, दैट इज ह्यूमन। वी आर ह्यूमन, हम इंसान है और हमारी नस्ल इंसानियत है। This was all about this poem, No Men Are Foreign. In next video, we will discuss it as textual questions and language work. Till that, goodbye.